الأولين والآخرين ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المنتخبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له بأن تصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا رحمة للعالمين. سارے احکام خدا جن کی زبان میں آئے، سارے احکام خدا جن کی زبان میں آئے، منزلت ان کی بھلا کون پائے. میرے مولا کا کرم، میری زمین کا اعزاز، میرے مولا کا کرم، میری زمین کا اعزاز، سارے جہانوں کے امین میرے جہاں میں آئے. میرے مولا کا کرم، میری زمین کا اعزاز، سارے جہانوں کے امین میرے جہاں میں آئے. اور آپ کی ذات ہے وہ دائرہ وصف و کمال، آپ کی ذات ہے وہ دائرہ وصف و کمال جو تصور میں سمائے نہ گما میں آئے. اور اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور، اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور، روح کی راہ سے گزرے تو بیان میں آئے. اور آپ کے ذکر کی رفت اللہ اللہ، آپ کے ذکر کی رفت اللہ اللہ، نام اعلان خدا بن کے عزا میں آئے. رب کریم غفور الرحیم، کروڑا شکر اس کا کو اس نے ہم گناہگاروں کو اپنے حبیب کریم غفور الرحیم رحمت للعالمین کے امت میں پیدا فرمایا. ان تھوڑے اعمال کے ساتھ جنت کو پانا بہت مشکل ہے جب تک کسی نیک بزرگ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موجود نہ ہو. شیخ شبلی بناتے ہیں کہ میں ایک محفل میں تھا اور اس میں ایک شعر پڑھا گیا اور شعر سن کے سب لوگ جھوم رہے تھے. جب محفل ختم ہوئی میں گھر چلا گیا، رات کو سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا شبلی اس محفل میں جتنے لوگ تھے میں نے ان کو بخشوا دیا رب سے. وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ محمد بشر لا کل بشر کل یاقوت الحجر لا کل الحجر. آپ فرماتے ہیں کہ محمد بشر تو ہے، بشر کی طرح نہیں ہے. محمد بشر تو ہے، بشر کی طرح نہیں ہے. جس طرح یاقوت پتھر تو ہوتا ہے لیکن پتھر کی طرح نہیں ہوتا. پتھر پتھر ہوتا ہے، یاقوت یاقوت ہوتا ہے، پتھر پتھر ہوتا ہے، ہیرا ہیرا ہوتا ہے. اس طرح نبی نبی ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے. ہم سرکار کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ اپنی عقیدہ پکا رکھے. سرکار کی محبت، سرکار کی نسبت، سرکار کی سیرت پہ عمل کر کے یہ ہماری توفیق ہو سکتی ہے. ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمارا ایمان سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آج سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کی دلیل کیا ہے. سرکار نے منایا، صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ میلاد کی دلیل بتاؤ. لغوی معنی کو چھوڑ دیں آپ. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، بعد میں وہ چیزیں اب تک ہیں اور ہر فرقے میں اور ہر عقیدے میں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے ساتھ مینار نہیں ہوتا تھا.
سرکار کے دور میں مسجد کے ساتھ مینار نہیں ہوتا تھا، اب ہر مسجد کے ساتھ مینار ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نشانی بنانی پڑتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے، تو ہم کہنا کہ ہم میلاد اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ نشانی بتانی چلتی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور ہم حضور کے عاشق ہیں۔ جو میلاد والے ہیں نا ان سے کہہ دینا کہ میلاد کیا ہے، یہ حضور کے غلاموں کی اور حضور کے عاشقوں کی نشانی ہے۔ ایک آیت مبارک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ اللہ کے ساتھ ڈرنے کے ساتھ دوسری چیز کیا ہمیں حکم ملا ہے؟ وسیلے کا۔ وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلہ کیا ہے ہمارے لیے؟ وسیلہ ہمارے لیے نماز ہے، وسیلہ ہمارے لیے روزہ ہے، وسیلہ ہمارے لیے حج ہے، وسیلہ ہمارے لیے نیک عمل ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے۔ میں نے یہ شعر پڑھا نا، سارے احکام خدا جن کی زبان سے آئے، منزلت ان کی بلا کون پائے۔ کس کے وسیلے سے ملی ساری چیزیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی۔ نہ سرکار ہوتے نہ یہ نماز ہوتی، نہ سرکار ہوتے نہ یہ جنت ہوتی، نہ سرکار اگر ہوتے نہ یہ نعمتیں ہوتی۔ تو یاد رکھو جس کے وسیلے سے یہ چیزیں ملی ہیں تو اس کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہو، تو جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے ہمارا، اور وہ وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے قیامت تک جتنے لوگ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، حدیث کی بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ حجر اسود کو بوسہ دیں گے قیامت کے دن وہ اس کا نام بھی دے گا، اس کے والد کا نام دے کے قیامت میں اس کی گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما، اس کے والد کا نام یہ تھا۔ حدیث شریف ہے۔ کون دے گا؟ حجر اسود دے گا۔ کون دے گا؟ جنت کا ایک پتھر دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ اس نے مجھے چوما، اس کے باپ کا نام یہ تھا، وہ تمہارے گناہ بھی بخشوائے گا، وہ تمہاری گواہی بھی دے گا۔ اب اگر چاہے ایک پتھر کو اتنا اختیار دے سکتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا، اس نے مجھے چوما۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مجھے روپے تو سرکار ہمارے گواہی نہیں دیں گے کیا؟ یہ عقیدہ پختہ رکھو۔ اگر جنت کا پتھر گواہی دے سکتا ہے کہ یہ مجھے چوم رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نام پہ چومنے والے غلاموں کی گواہی دیں گے اور انشاءاللہ اس کو بخشوائیں گے۔ پوچھتے ہیں صحابہ نے میلاد کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمیشہ کی طرح آپ رات کو گلی میں گھوم رہے ہیں۔ یہ جتنی باتیں کرتا ہوں میں خود پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس لائبریری میں موجود ہے آستانِ شریف، کسی کو دیکھنی ہے تو آ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی میں گھوم رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت گھر میں سرکار کی شان میں کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ علی محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ طیبون الاخیاری قد کنت قواما بکان بالاسحاری ما لیت شیری بالمنایا تماری حل اجمعنی بحبیب الداری۔ یہ اشعار پڑھے، عمر فاروق کی کان تک گئے، عمر فاروق رکے، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی عورت نے پوچھا کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں عمر ہوں۔ بوڑھی عورت کہنے لگی ہے عمر تمہیں
کیا کام پڑ گیا اس بوڑھی عورت سے اس رات کے اس میں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، دروازہ کھولو۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے کہا یہ اشعار مجھے دوبارہ سناؤ۔ سنانے لگی الا محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ طیبون الاخیاری قد کنت قواما رکان بالاسحاری ما علیک شعری والمنایا تواری حل اجمانی و حبیب الداری، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کی طرف سے آپ پہ سلام۔ اگلا مصرع کہتے ہیں کہ جتنے متقین نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ کو سلام۔ پھر کہتی ہے آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ساری رات رب کی عبادت کرتی ہے اور صبح آج شہری کے وقت کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں روتی ہے۔ پھر وہ آخر میں کہتی ہے ہائے افسوس، موت کے اسباب بہت ہیں لیکن کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت اور وصال نصیب ہو۔ عمر عدل بھی کرتے ہیں، عمر انصاف بھی کرتے ہیں، عمر خلیفہ بھی ہے، لیکن اس بوڑھی عورت سے کہہ رہی ہے کہ جو تو نے اتنی محبت اور دل کے ساتھ اشعار پڑھے ہیں مجھے سناؤ۔ جب انہوں نے یہ شعر سنا دیا تو عمر نے کہا کہ اب اس شعر میں ایک اضافہ اور کرو کہ اب تمہیں بھی بخش رہا ہو تو رب مجھے بھی بخش دے، اور ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت اور وصال عمر کو بھی نصیب ہو۔ تو عمر بھی وسیلے کے قائل تھے۔ انہوں نے یہی نہیں کہا کہ ایک بوڑھی عورت رات کے پہر کو کیوں سلام پڑھ رہی ہے، عمر نے تو کہا جو سلام تو پڑھ رہی ہے اس سلام میں مجھے بھی ساتھ شامل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سرکار مختار کل ہے، سرکار جب چاہیں جس کو چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، بشرطے کہ دل کا پاک ہونا چاہیے۔ دل پاک ہوں گے تو سرکار کی رحمت و کرم